اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زمر آیات 27 تا 31 میں اللہ پاک نے فرمایا، ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح کی مثالیں دی ہیں کہ یہ ہوش میں آئیں۔ ایسا قرآن جو عربی زبان میں ہے، جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، تاکہ یہ برے انجام سے بچیں۔ اللہ ایک مثال دیتا ہے۔ ایک شخص تو وہ ہے جس کی ملکیت میں بہت سے کج خلق آقا شریک ہیں، یعنی کہ بد مزاج اور غیر مہذب بہت سے اس کے مالک اور آقا ہیں جو اسے اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ دوسرا شخص پورا کا پورا ایک ہی آقا کا غلام ہے۔ کیا ان دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ، مگر اکثر لوگ نادانی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں بھی مرنا ہے اور ان لوگوں کو بھی مرنا ہے۔ آخر کار قیامت کے روز تم سب اپنے رب کے حضور اپنا مقدمہ پیش کرو گے۔ صدق اللہ العظیم۔ اب اس کی میں تھوڑی تشریح پیش کرتا ہوں کہ یہ جو فرمایا کہ جو یہ قرآن عربی زبان میں ہے، یعنی کہ اس کا مطلب یہ کہ کسی غیر زبان میں نہیں آیا، بلکہ مکہ میں عربی بولی جاتی تھی اور یہ عربی زبان میں قرآن پاک آیا تاکہ ان کو سمجھنے میں آسانی ہو، ان کو کسی مترجم کی ضرورت نہ پڑے، ان کو کہیں سے مدد نہ لینی پڑے، خود وہ پڑھیں اس کو اور براہ راست اس کو سمجھیں۔ یعنی کہ اس میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے مجھے کسی عام آدمی کے سمجھنے کے لیے اس میں مشکل پیش آتی ہو۔ سیدھی سیدھی صاف بات کہی گئی ہے جس سے ہر آدمی جان سکتا ہے کہ یہ کتاب کس چیز کو غلط کہتی ہے اور کیوں کہتی ہے، اور کس چیز کو صحیح کہتی ہے اور کیوں اس کو صحیح کہتی ہے، اور کس چیز کا انکار کرنا چاہتی ہے، کن کاموں کا حکم دیتی ہے اور کن کاموں سے روکتی ہے۔ اس کے بعد آگے فرمایا کہ اللہ پاک ایک مثال دیتا ہے کہ ایک شخص تو وہ ہے جس کی ملکیت میں بہت سے کج خلق آقا شریک ہیں، یعنی کہ بد مزاج اور غیر مہذب اس کے بہت سے آقا موجود ہیں جو اسے اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ اور دوسرا شخص پورا کا پورا ایک ہی آقا کا غلام ہے۔ کیا ان دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے؟ اس میں شرک اور توحید جو ہے ایک مثال دے کر اس کا فرق کو بہت واضح طریقے سے بیان کر دیا گیا ہے کہ یہ ہر بات آدمی یہ تسلیم کرتا ہے، ہر بات آدمی کو یہ سمجھ آتی ہے کہ ایک شخص ہے، اس کے بہت سے مالک ہیں جو کہ ہر کوئی اس کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اس کو اتنا موقع نہیں دیتا کہ کسی دوسرے جو اس کا مالک ہے اس کا بھی وہ کام کرے۔ اگر اس کا کام نہ کرے تو اس کے ساتھ بد تہذیبی کرتا ہے، اس کے اوپر سختی کرتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ایک وہ شخص ہے کہ جس کا صرف ایک مالک ہے، ایک آقا ہے، اسی کا وہ حکم مانتا ہے اور اسی کے کہنے کے اوپر وہ عمل کرتا ہے۔ تو اس سے صاف واضح ہے کہ ایک مالک ہے جس کا وہ زیادہ آسانی میں ہے، یا جس کے بہت سے مالک ہیں جو اس کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ توحید کا اب اس میں توحید کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ توحید کا مسلک اختیار کرنے کی دو شکلیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنی انفرادی حیثیت میں اپنے اللہ کا بندہ بن کر رہے، چاہے اس کے گرد و پیش کے حالات اس کے موافق نہ بھی ہوں، لیکن جب اس کو ایک دفعہ یقین ایمان اس کا مضبوط ہو جائے، یقین اس کو آ جائے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ پر حق ہے، تو اس کے بعد وہ ہر اس بات کے اوپر ڈٹ جائے گا جو کہ اللہ نے اس کو کرنے کا حکم دیا ہے، اور ہر اس بات سے رکے گا جس کے لیے اللہ نے اس کو منع کیا ہے۔ اور ایسا کرنے سے اس کو دل میں ایک مکمل سکون اور تسکین ملے گی، کیونکہ وہ حق کے اوپر ہے۔ اور اس بات کو اختیار کرنے کے بعد اس کے اوپر مزید اس کو تکلیفیں اور پریشانیوں کا بھی سامنا ہوگا، لیکن وہ ان تمام پریشانیوں اور نقصانات کو خندہ پیشانی سے پیش کرے گا، یعنی کہ خندہ پیشانی سے برداشت کرے گا، اور اس کو تکلیفیں پہنچیں گی، لیکن جو امن اور سکون اس کو نصیب ہوگا، میسر ہوگا، وہ دنیا کی کوئی طاقت اس سے نہیں چھین سکتی۔ حتیٰ کہ وہ پھانسی بھی چڑھ جائے گا، لیکن جھوٹے خداؤں کی بندگی جو ہے ان کے سامنے اپنا سر نہیں جھکائے گا۔ اس کے بعد دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ اجتماعی پورا معاشرہ جو ہے اس توحید کی بنیاد پر قائم ہو جائے،
کہ اس میں اخلاق، تمدن، تہذیب، تعلیم، مذہب، قانون، رسم و رواج، سیاحت، معیشت، غرضے کے ہر شعبہ زندگی کے لیے وہ اصول اعتقاداً مان لیے جائیں اور عملاً رائج ہو جائیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اپنے رسول کے ذریعے سے بھیجے ہیں۔ خدا کا دین جس کو گناہ کہتا ہے، قانون اسی کو حرام قرار دے۔ حکومت کی انتظامی مشینری اسی کو مٹانے کی کوشش کرے۔ تعلیم و تربیت اسی سے بچنے کے لیے ذہن تیار کرے۔ اس طرح خدا کا دین جس چیز کو بھلائی اور نیکی قرار دے، قانون اس کی حمایت کرے، انتظام کی طاقتوں سے پروان چڑھائے، تعلیم و تربیت کا پورا نظام ذہنوں میں اس کو بٹھائے اور سیرتوں میں سے رچا دینے کی کوشش کرے، اور کاروبار معیشت بھی اسی کے مطابق چلے۔ یہ وہ صورت ہے جس میں انسان کو کامل داخلی و خارجی اطمینان میسر آتا ہے، اور اس مادی اور روحانی ترقی کے تمام راستے اس کے لیے کھل جاتے ہیں، کیونکہ اس میں بندگی رب اور بندگی غیر کے تقاضوں کا تصادم قریب ختم ہو جاتا ہے۔ اس کا کنسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے کہ بندگی رب کیا ہے اور بندگی غیر کیا ہے۔ اسلام کی یہ جو اسلام کی دعوت ہے، اگرچہ ہر انسان کو سے یہی تقاضا کرتی ہے کہ وہ توحید ہی کو اپنا دین بنا لے، تمام خطرات و مشکلات کا مقابلہ کرتے ہوئے اللہ کی بندگی کرے، لیکن اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اسلام کا آخری مقصد یہی صورت پیدا کرنا ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی کوششوں کا محور یہی رہا ہے کہ ایک امت مسلمہ وجود میں آئے جو کفر اور کفار کے غلبے سے آزاد ہو کر اتحاد کے ساتھ، جماعت کے ساتھ اللہ کے دین کی پیروی کرے۔ کوئی شخص جب تک قرآن و سنت سے ناواقف اور عقل سے بے بہرا نہ ہو، یہ نہیں کہہ سکتا کہ انبیاء علیہ السلام کی جد و جہد، سعی و جہد کا مقصود صرف انفرادی ایمان و اطاعت ہے، یعنی کہ صرف انسان اپنے تک اس کو محدود رکھے۔ یہ دعوت کسی بھی نبی نے نہیں دی، بلکہ اجتماعی زندگی میں دین حق کو نافذ کرنا اس کا مقصد، یعنی کہ اس کا مقصد ہو۔ آگے فرمایا الحمدللہ اکثر لوگ نادانی میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی کہ آقا کی غلامی، ایک آقا کی غلامی اور بہت سے آقاؤں کی غلامی کا مطلب تو خوب سمجھ لیتے ہیں، لیکن جب ایک خدا کی بندگی اور بہت سے خداؤں کی بندگی کے بارے میں ان کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے تو نادان بن جاتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں بھی مرنا ہے اور ان لوگوں کو بھی مرنا ہے۔ آخر کار قیامت کے روز تم سب اپنے رب کے حضور اپنا مقدمہ پیش کرو گے۔ صدق اللہ العظیم۔